الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو دنیا کی اس زندگی میں اس پر رونق کائنات میں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اور انسان کے ساتھ خواہشات کی الغار ہے جو انسان کو اس کائنات کے اندر ہی پھیلی ہوئی نعمتوں کی طرف بار بار متوجہ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو اس کائنات میں، اس دنیا میں نفس امارہ اور شیطان کی تلبیس کے ہوتے ہوئے ایک اور جہان کی طرف جسے آخرت کہا جاتا ہے متوجہ فرمایا اور اس میں اپنے لیے آرام اور آسانیاں اور سکون کا ٹھکانہ پانے کے لیے اس کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل میں آنے والے وہ خیالات کہ جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، گناہ پر مبنی ہو، ان خیالات کو کنٹرول کر جائے اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا تصور اپنے دل میں لائے. تو اللہ کی محبت چونکہ ہر دل کے اندر موجود ہے،
جب وہ اللہ کی محبت کا استحضار کرے گا، اللہ کی عظمت کا خیال دل میں لائے گا، تو وہ جو گناہ کا ایک تقاضا اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، وہ تقاضا خود بخود آہستہ آہستہ کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک فطری طور پر وہ شرم اور حیا کا مادہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ مجھے فلاں بندہ یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب یہ استحضار کامل ہو جائے جو ایک حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، نیند سے پہلے جو نیند کے آثار ہوتے ہیں جسے ہم اونگ کہتے ہیں، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی آنکھ ہمیں ہما وقت دیکھ رہی ہے، تو جب یہ استحضار کامل ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کا، گناہ کا جو خیال دل میں آیا ہے، یہ خیال آہستہ آہستہ کمزور پڑے گا، مدم ہوگا، اور پھر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی غالب آئے گی اور انسان اس خیال سے باہر آ جائے گا۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بار بار ہوگا۔ جب بھی ایسا ہو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا خیال دل میں لانا ہے اور اس خیال کو کمزور کرنا ہے اور اس کو دل سے نکالنا ہے۔ اس جد و جہد میں جب اس کی زندگی گزرے گی تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر یہ بندہ جنت کا مستحق بنے گا۔ اور جب یہ جنت کا مستحق بنے گا تو یہ آثار جنت میں جانے والے قرآن کریم کی اطلاع کے مطابق موت کے وقت ظاہر ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، یہ مرنے والا جو ابھی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے وہ پورا سین ذکر کیا کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ فرمایا جب تمہارا رشتہ دار مر رہا ہوتا ہے، یہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے، تم وہاں پر موجود ہوتے ہو، تم سے مراد جتنے بھی اس کے وہاں ہمدرد ہیں، رشتہ دار ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، جو بھی ہیں، فرمائے تم سب وہاں پر موجود ہو اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اب یہ بندہ جا رہا ہے، بچ نہیں رہا۔ پہلے تو ویسے حکیم بتا دیتے تھے، اب تو باقاعدہ مشین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی دل کی دھڑکنیں اتنی کم ہو گئی اور پریشر اتنا کم ہو گیا اور فلاں چیز اتنی کم ہو گئی۔ وہ دیکھ دیکھ کر لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بندہ آہستہ آہستہ اس کی روح کا اور جسم کا رشتہ منقطع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی وہاں ہوتے اور یہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور میں تم سے بھی زیادہ اس مردے کے قریب ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں میں نہیں نظر آ رہا ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نہ مرے تو ترجعونها، ہم اس کی روح نکال رہے ہیں، تم روک لو، تم روک کے دکھا دو۔ لیکن بہرحال ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔
ساری طاقت ہو، پیسہ ہو، دنیا کی پوری میڈیسن سامنے موجود ہو، لیکن حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اب آگے فرمایا فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس بندے نے دنیا کی زندگی صاف ستھری گزاری اور ان تمام منفی طاقتوں کی ہوتے ہوئے کہ نفس امارہ اپنا زور لگا رہا تھا، شیطان اپنا زور لگا رہا تھا، برے دوست احباب اپنا زور لگا رہے تھے اللہ کے احکامات کے چھڑانے پر، اللہ کی نافرمانی پر، لیکن یہ بندہ ان سب طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر قائم رہا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، تو فرمایا فروح و ریحان۔ اب جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں وہ اس کے لیے روح، راحت کا پیغام لے کر آتے ہیں، و ریحان، اور اس کے لیے جنت کی خوشبو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جنت کا کفن ہوتا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، الگ ان کے پاس خوشبو ہوتی ہے، وجنت و نعیم، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اب آپ یہاں سے انشاءاللہ کسی تکلیف دہ جگہ میں نہیں جائیں گے، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی طرف اب آپ کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہ میں نے بتایا کہ جس کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ چیز مرتے وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، قرآن نے 3 طبقے ذکر کیے، ایک مقربین کا ہے جس کے لیے جنت سے کفن آتا ہے، خوشبو آتی ہے، اور ایک ہے اصحاب یمین کا۔ اصحاب یمین کے لیے قرآن نے جنت کے خوشبو کا ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا کہا کہ اس کے پاس بھی جب فرشتے آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، جب فرشتہ سلام کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے خیریت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں اس کو۔ اور خدا نہ خواستہ یہ بندہ شیطان کے بہکانے میں آ گیا اور نفس کے ورغلانے میں آ گیا، اور یہ اس درجے میں چلا گیا جس کو قرآن نے کہا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا رہا، گمراہی اور ضلالت کی وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں کے پیٹ میں بنے، مسلمان ماں کی گود میں پرورش پائی، مسلمان ملک میں رہتے ہوئے حالت یہ ہے کہ اللہ کے دین سے بیزار ہیں۔ اب جب یہ زندگی گزاری وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، زندگی تو نہیں روکتی ہے، نیک لوگ بھی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، برے لوگ بھی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی مکذبین الضالین ہے تو وہ لمبی زندگی گزار رہا ہے اور جو نیک لوگ ہیں وہ جلدی جا رہا ہے، ایسا نہیں، اس سب کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اپنی مقرر کردہ زندگی گزار کے دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی رہ نہیں رہا۔ اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، قرآن نے تو حمیم کھولتا ہوا پانی، اور نزل کا مطلب ان کے اوپر ڈالا جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ جیسے گھولتا ہوا پانی ان کے اوپر چھڑک دیا کسی نے۔ اور ساتھ میں کہا جاتا ہے اب یہ تکلیف تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تسلیت و جہیم، اور جیسے ہی روح کا اور جسم کا رشتہ منقطع ہوگا پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف کی جگہ جسے قرآن جہنم کہتا ہے اس کے اندر جانا ہوگا۔ یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سمجھ میں مسلمان تو وہی ہے جو اس کو اللہ کا کلام مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب اللہ کا کلام ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے بیان کیا، لیکن پھر مزید فرمایا
ان ھذا لہو حق الیقین، محترم کسی کی باتوں میں آ کے شک و شبہ میں مت پڑ جانا، یہ ہو کر رہے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ہو کر رہے گا۔ حق الیقین ہے کہ تو یقین ہوتا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یقین کے 3 درجے ہیں۔ ایک علم الیقین ہے کہ آپ نے کسی سے سن لیا کہ آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے۔ ایک عین الیقین ہے کہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ لیا، اور ایک ہے حق الیقین کہ خدا نخواستہ اپنا ہی پاؤں آگ میں جا کر گر پڑا، خود گر گئے۔ یہ حق الیقین ہے کہ انسان اس حالت سے گزر جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ حق الیقین، اگر بات نہیں مانی تو اس حالت سے گزرنا پڑے گا، اتنی تاکید کی۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ انسان کو موت کے وقت ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور یہ فکر بھی انہی کو دامنگیر ہوتی ہے کہ جو نیک محفل میں بیٹھتے ہیں، علم کی محفل میں، اور جہاں ہدایت اور رشد کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ ورنہ معصیت اور گناہوں میں رہنے والے، ان کے یہاں سے یا تو یہ فکر بالکل ختم ہو جاتی ہے یا بالکل مدم پڑ جاتی ہے، پھر وہ چشمہ بھی لگاؤ تو نظر نہیں آتی ہے، اس طرح ہو جاتی ہے۔ تو جو جتنا اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو یہ فکر زیادہ سے زیادہ دامنگیر ہوتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ میرے شاگردوں یہ بتاؤ کہ تمہیں اس دنیا کی ناپائیداری کا کتنا یقین ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کوئی اعتبار اور یقین نہیں ہوتا کہ صبح آنکھ کھلے گی اور ہم اس دنیا میں رہیں گے، یہی لگتا ہے کہ شاید سوئے بس اب گئے، یہ کلمہ پڑھ کے سو جاتے ہیں، دعائیں پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حالت ہے، اور اب اپنے استاد کامل کی حالت بھی سنو۔ فرمایا کہ میری حالت یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دائیں طرف، تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اب اتنا لمحہ بھی دنیا کا نصیب ہوگا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر لوں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، قلب اطہر اللہ کی وحی کا مرکز تھا، یہ حالت ہے۔ اسی طرح جو اور یہ تو صحابہ کرام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے عرض کی، اور بھی جتنے نیک لوگ گزرے ہیں کہ تاریخ کے اندر جن کے تقوی کا اور جن کی نیکی کا چرچا ہے، ان کی زندگی بھی آپ پڑھیں تو یہ چیز نظر آتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صرف کوئی خانقاہی یا کوئی مدرسوں کی لین کے آدمی نہیں ہے، یہ جہاد کے میدان کے اور ایک بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھنے والے انسان ہیں۔ ان کو 3 باتوں کی وہ تھی، ایک تو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میری آخرت کیسے بنے گی، دوسرا ان کو بچپن سے لوگوں نے شک میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ سبکتگی، ان کے والد کا نام سبکتگی تھا، کہا سبکتگی تمہارا سگا باپ نہیں ہے، اس نے تمہیں کہیں سے لے کے پالا ہے، اس وجہ سے یہ تم پر سختی بہت کرتا ہے۔ وہ تو سختی کرتے تھے کہ بیٹا جہاد کے میدان کے اندر استقامت کا پہاڑ بنے، تو لوگ باتیں بناتے تھے کہ یہ تمہیں جو اتنے سخت کام کراتے ہیں، دوڑاتے ہیں، دھوپ میں دوڑاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی علماء سے، حدیث یہ سنی ہوئی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے ورثہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بڑی معلومات کی، لیکن اس کی سند کے بارے میں شک رہتا تھا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔
یہ 3 باتوں کا تھا اور بعض میں چرچا بھی ہو جاتا، بتا بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اس کا سبب یہ بنا کہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے کسی دکان کے سامنے اور دکان کے درازوں سے دروازے کے درازوں سے جو روشنی آ رہی ہے اس روشنی کے اندر پڑ رہا ہے۔ تو اس نے بہرحال اپنا لشکر روکا، کسی کا جاؤ دیکھو یہ کون بیٹھا ہوا ہے، بتایا جائے یہ کوئی طالب علم ہے، اس کے ہاتھ میں دینی کتاب ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے اپنا ذاتی چراغ دے دیا، کہا اس کو بولو اس میں پڑھا کرو۔ وہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا سبکتگی کے بیٹے، تم نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے تو میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ ایک واقعے نے میرے 3 مسئلے حل کر دیے۔ حدیث کا بھی یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے آپ نے اسے اپنا وارث فرمایا، اور سبکتگی کا بیٹا مجھے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی باتیں غلط ہیں اور یہ میرا سگا باپ تھا، اور آپ نے میری آخرت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اب ظاہر ہے جب حضور نے لی ہے تو اب وہ تو بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ آخرت کی فکر بھی دے اور اس کے مطابق تیاری کی بھی توفیق دے، اور اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ ہماری آخرت کو بھی اچھا بنائے، اور دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اللہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سی آسانیاں اور عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔